تھا کہ اسلام میں ڈیورس اتنی آسان ہے, دھڑ دھڑ 3 طلاقیں نکالو, اتنا پرانا رشتہ 4 بچے 6 بچے دھام سے ختم ہو جاتا ہے. یار یہ کیسا اتنا خاندانی رشتہ تھا, کچھ تو مشکل بنایا جاتا اس کو. 3 طلاقیں نکالنا جائز نہیں ہے, گناہ ہے, لیکن اگر کوئی دے دے تو کیا ہوگا. اور غیر مسلموں میں دیکھو ڈیورس کتنی مشکل ہے, کیونکہ اتنا پیارا رشتہ ہوتا ہے, تو ایسے نہیں ہوتا دھڑ دھڑ گورے نے کہا آئی ڈیورس یو آئی ڈیورس یو آئی ڈیورس یو, دھڑ کر کے رشتہ ختم. نہ بھائی, وہ پہلے کورٹ میں جائیں گے, کورٹ پراپرٹی لے گی آتی آپ سے, بڑا ٹینشن. تو یہ ہے, اور ہندو میں بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے, اور وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یہ دیکھو, یہ تو میں بات کسی اور ٹائم پہ اس پہ میں نے کئی دفعہ بیان بھی کر چکے, اسلام کا جو نظام طلاق ہے لیکن بہت آسان کر دیا. لیکن ڈیورس کا ریشو کس میں کم ہے, کس قوم میں سب سے کم ہے؟ مسلمانوں. اور جن قوموں میں طلاق اتنی مشکل ہے, ڈیورس کا ریشو ان میں سب سے زیادہ ہے. یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر کسی حکیم کے بارے میں کہے کہ یہ جو میڈیسن ہے ایکچولی یہ اس میں یہ اجزاء ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں اور اس سے یہ بخار ٹھیک نہیں ہوگا. وہ حکیم کے پاس جب آئے تو اس نے بولا 100 آدمیوں کو کھلائیے, 100 کا بخار کیا ہو گیا. تو آپ کس کی بات مانو گے؟ وہ لیب کے جو رپورٹیں ہیں ان کو مانو گے, یا جو پریکٹیکلی جو مشاہدہ ہو رہا ہے اس کو؟ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دلیل نہیں ہوتی. دیکھو میں بھی اس کی ایک دلیل ہوں. اسلام کے برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل اس زمانے میں ہوں. اللہ مجھے نظر بس سے بچائے. لوگ کہتے ہیں شادی ٹینشن, بچے ٹینشن, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تبھی گورے شادی نہیں کرتے. یار ٹینشن نہیں, مصیبت اور عذاب, گرل فرینڈ رکھو یار. ہندو بھی اسی طرف آ رہے ہیں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. ایکچولی جب چھوڑنا ہوگا 2 منٹ میں پتلی گلی سے نکل گئے. شادی تو ایک, کیونکہ گرل فرینڈ جب آپ کی ہوگی تو نہ اس کی ماں آپ کی ساس ہوگی, نہ اس کے بھائی آپ کے سالے ہوں گے. کیا خیال ہے؟ نہ چاچا سسر, نہ ماموں سسر, نہ خالہ ساس, پتہ نہیں کیا کیا رشتے ہیں. تو ٹینشن بالکل ختم ہونی چاہیے نا. لیکن ہم نے اسلام کو فالو کیا. اللہ نے مجھے ٹوٹی پھوٹی توفیق دی, میں کوئی بہت نیک مسلمان نہیں. میں نے کیا کیا, میں جب مدرسے میں گیا تو میں نے کہا بھائی اسلام تو پروموٹ کرتا ہے جلدی شادی کو, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ زیادہ شادیوں کو, اور کثرت اولاد کو, جس کو دنیا کیا سمجھ رہی ہے, ٹوٹل ٹینشن. تو میں نے کہا یار یہ تو بالکل اسلام کی تعلیم تو بالکل اس کے اگینسٹ ہے. دوسری بات یہ, ٹینشن نہ بھی ہو, ایک ٹینشن تو شادی میں اور بچوں میں سب سے بڑی ٹینشن ہے کہ کھلائیں گے کہاں سے. محدود آمدن والا ایک شادی کا نہیں, اور خاص طور پہ پاکستان میں سوچتا تو وہ زیادہ شادیوں کا کیسے سوچے گا. تو ہمارے لیے تو ایک شادی سوچنا بھی بڑا مشکل کام تھا, کیونکہ میرے لیے تو بڑا مشکل کام تھا. محدود تنخواہوں میں کیسے کر سکتا ہے انسان, اور پھر اولاد کی کثرت. تو ہمیں سورہ نور میں ہم نے آیت پڑھی, قرآن کہتا ہے نکاح کرو یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. نکاح کرو, اگر فقیر ہوگے اللہ اپنے فضل سے کیا کر دے گا, بیوی آئے گی تو اپنی روزی, اپنی قسمت کی روزی لے کر آئے گی. تو پروگرام تو بڑھ گیا. وہ جو فیملی پلاننگ والوں کا پروگرام تھا, اس قرآن کی آیت اور یہ حدیث سننے کے بعد ان کا سارا پروگرام کیا ہو گیا. وہ جو بچپن سے اللہ معاف فرمائے ڈرامے دیکھے تھے, توبہ کر لی تھی ان میں تو یہ سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, اور پھر ہر جگہ ایڈورٹائزمنٹ میں یہی سکھایا جا رہا تھا بچے 2 ہی اچھے, ہر جگہ مہنگائی مہنگائی. اور پھر لطیفے بیویوں پہ اتنے بنے ہوئے ہیں کہ بیوی سے بڑی دنیا میں لگتا ہے کوئی ٹینشن ہے ہی نہیں. اتنے ہم نے لطیفے سنے ہوئے تھے, کچھ لطیفے تو میرے والد صاحب مجھے والدہ کی موجودگی میں سناتے تھے. میرے والد صاحب ایک لطیفہ بہت سنایا کرتے تھے میری والدہ کی موجودگی میں. تو وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہماری والدہ بھی بیٹھی ہوئی تھی, تو جوک چلتا رہتا تھا میرے والد والدہ میں. تو میرے والد وہ لطیفہ سناتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, وہ بڑی کرامتیں دکھایا کرتے تھے, لوگ ان کے ہاتھ چومتے, یار بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں. بیوی کہتی 2 نمبر ہے فراڈی, بیوی کہاں مانتی ہے شوہر. تو وہ بزرگ نے کہا یار گھر میں عزت ہے نہیں تو کیا باہر جو لوگ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں تو کیا فائدہ. تو انہوں نے کہا کہ میں آج نا اپنی بیگم کو ایک ایسی کرامت دکھاتا ہوں کہ یہ مجھے مان جائے گا بزرگ. تو وہ باہر گئے ہوا میں اڑتے ہوئے, گھر کی چھت پہ سے گزرے. بیگم نے دیکھا, بیگم یعنی بھیس بدل کے گئے نا. تو جب گھر میں آئے تو بیگم نے پوچھا, بیگم سے کہنے لگے, بیگم نے کہا دیکھو ایک وہ بزرگ ہیں بغیر سیڑھیوں کے ایسے ہوا میں اڑتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ایک آپ وہ پتہ نہیں کس کی چھوٹی موٹی کیا کرامتیں دکھا رہے ہوتے ہیں آپ. وہ بڑا خوش ہوئے, انہوں نے کہا دیکھ بیگم وہ میں ہی تو تھا. بیگم کہتی اچھا جب بھی ٹیڑھے ٹیڑھے ہوتے.
یہ لطیفے بھی اپنے بہت سنے ہوئے تھے. وہ ایک آدمی جو تھا نا, وہ اس کی بیوی بیمار تھی, تو بیچارہ ہسپتال کے باہر بیٹھا ہوا تھا. ڈاکٹروں نے آ کے کہا کہ بھئی اب صرف 2 گھنٹے کی مہمان ہے. تو اس نے ایک لمبی آہ بھری اور بڑے غم سے کہا, ڈاکٹر صاحب جہاں اتنی زندگی صبر کی ہے 2 گھنٹے. لطیفے تو بنے ہوئے کہ نہیں, بہت سارے لطیفے بنے ہیں. لیکن ہم یہ کہتے تھے کہ یار قرآن اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہے. قرآن یہ بات, قرآن اس فلسفے کو, یہ لطیفوں کی حد تک ٹھیک ہے, قرآن اس فلسفے کو نہیں مانتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ خلق لکم من انفسکم ازواجا جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. یعنی بالکل 180 ڈگری پہ قرآن ہمیں لے کے جا رہا ہے. ہم بات کرتے ہیں اللہ غربت اور مہنگائی میں شادی کیسے ہوگی. سورہ نور میں اللہ کہہ رہے ہیں نکاح کرو, فقیر ہو گئے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب اگر میں اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں تو اب مجھے کسی ڈرامے یا فیملی پلاننگ والوں کے کسی نظریات سے متاثر اگر میں ہو گیا تو اس کا مطلب قرآن غلط کہہ رہا ہے اور دنیا کے فلاسفر کیا کر رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہو گیا نا, پھر ایمان تھوڑی رہا. پھر قرآن کہہ رہا ہے بھائی چھوڑ دو اس فکر کمانے کی فکر کرو, لیکن نکاح کو رکاوٹ نہ سمجھو. نکاح رکاوٹ نہیں ہے, غربت رکاوٹ نہیں ہے نکاح, وہ اللہ توکل کرو. پھر ہم جب دوسری طرف گئے, ہم نے کہا بھائی ٹینشن ہے, شادی ہو جائے گی, ٹینشن. دیکھو کمارا آدمی کتنے بھی بجے گھر پہ آ جائے, ایک آدھ دفعہ ابا کی ڈانٹ پڑتی ہے, ابا کو انسان تھوڑا بات گھما بھی دے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں یہ لطیفہ بہت سناتا ہوں, پرانے لوگ بور ہو گئے ہوں گے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس لیے. بیگم کو بیوقوف بنانا دنیا کا مشکل. وہ ایک شرابی تھا, لیٹ آتا تھا شراب پی کے, بیگم اس کو لتاڑتی تھی. تو پھر اس کو خیال تھا کہ یار پھر مجھے مارے گی. تو اس نے کیا کیا, ایک دن گھر کے پچھلے دروازے سے نا چھلانگ مار کے آیا اور اپنے کمرے میں آ کے نا لیپ ٹاپ لے کے آفس کا کام کرنا, جیسے بہت ہی کوئی شریف شفا آدمی, آفس کا کچھ کام رہ گیا تو میں گھر میں آ کے. اب والدہ ہوتی نا, ابا ہوتے, وہ سمجھ جاتے, وہ بتارے کیا لیتے. بیگم آئی کہنے لگی لگتا ہے پھر پی کے آیا. خدا کی قسم نہیں پی. کہہ رہے پھر کم وقت یہ بریف کیس کھول کے کیوں بیٹھا. اب آپ دیکھو, ہم نے دیکھا کہ دنیا لطیفے بناتی ہے, شادی بیاہوں پہ ٹینشن ہے, باؤنڈ ہو جاتا ہے, پھنس جاتا ہے, زندگی برباد ہو جاتی ہے. لائف کو انجوائے کرو, 50 سال میں جا کے کیا کرو, شادی. یہی آپ لبرل سیکولر لوگ تو برباد ہو گئے خدا کی قسم. اسلام سے دور ہونے کی وجہ سے ان کا بیڑا غرق ہو گیا غرق. تو بیڑا غرق کرنے کی اب ضرورت رہی نہیں ہے, سب کچھ ہو کے بھی خودکشیاں کر رہے ہیں. تو میں نے کہا یار قرآن تو کچھ اور بات کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی کو پیدا کیا, لتسکنوا الیہا, ٹینشن کے لیے نہیں, لطیفے بنانے کے لیے نہیں. تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ سکون. اللہ